وزیر اعظم شہباز شریف سے IMF کی MD کرسٹالینا جورجیوا کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے حالیہ سیلاب کے پاکستانی معیشت پر اثرات کو IMF کے جائزے میں شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا پاکستان IMF پروگرام کے اہداف اور وعدوں کی تکمیل کی طرف مسلسل پیش رفت کر رہا ہے۔ معیشت اب بحالی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ MD IMF کرسٹالینا جورجیوا کا سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم کے مضبوط معاشی پالیسیوں کو جاری رکھنے کے عزم کو سراہا۔ وزیر اعظم سے ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا کی ملاقات۔ ترقیاتی شراکت داری پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر کے درمیان باضابطہ ملاقات کل ہوگی۔ صدر ٹرمپ کل وائٹ ہاؤس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی میزبانی کریں گے۔ وزیر اعظم آج نیو یارک سے واشنگٹن روانہ ہوں گے۔ ملاقات میں اہم عالمی اور علاقائی امور پر تفصیلی گفتگو متوقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے خوشگوار ماحول میں غیر رسمی گفتگو۔ ملاقات میں اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ دونوں رہنماؤں میں گرمجوش مصافحہ۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ صدر ٹرمپ امن کے داعی اور دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ پاک بھارت جنگ بندی میں صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کا کردار اہم ہے۔ صدر ٹرمپ نے مسلم ممالک کے سربراہان سے ملاقات کو انتہائی کامیاب قرار دے دیا۔ کہا ہمارا غزہ پر بہت اچھا اجلاس ہوا۔ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی پر بات چیت ہوئی۔ یہی گروپ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے۔ اسرائیل بھی جلد مذاکرات کا حصہ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ہم غزہ پر کوئی حل نکال لیں گے۔ نیو یارک میں صدر ٹرمپ کی مسلم رہنماؤں سے ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی عرب، انڈونیشیا، ترکیہ، مصر، متحدہ عرب امارات اور اردن کے سربراہان کی شرکت۔ صدر ٹرمپ نے اسلامی ملکوں کے سربراہان سے ملاقات کو اپنے لیے اعزاز قرار دیا۔ غزہ میں خون ریزی بند کرائیں ورنہ نوبیل انعام بھول جائیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا ٹرمپ کو دو ٹوک پیغام۔ کہا غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکہ کو اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔ اسرائیلی فوج اگر شہریوں کا قتل جاری رکھتی ہے تو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اگر فلسطین کو تسلیم کرنے پر اسرائیل نے پابندیاں لگائیں تو فرانس اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر اسرائیل کا مقصد صرف ہمسایہ ملک کو تباہ کرنا ہے تو یہ اس کے اپنے عوام کو بھی مسلسل جنگ میں جھونکنے کے مترادف ہوگا۔ پہلگام حملے کے بعد واقعات سے ثابت ہو گیا مسئلہ کشمیر حل ہوئے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں۔ OIC رابطہ گروپ کی جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی نے کہا جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور خطے میں استحکام جموں و کشمیر کے تنازع کے پرخلوص حل سے مشروط ہے۔ OIC بھارت پر جبر کے خاتمے اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق طارق فاطمی نے OIC اور اراکین کا کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے مستقل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ پاکستان سے برطانیہ کے لیے براہ راست فضائی آپریشن کی راہ ہموار۔ تھرڈ کنٹری آپریٹر کی منظوری مل گئی۔ PIA آئندہ ماہ برطانیہ کے لیے فضائی آپریشن شروع کرے گی۔ پہلے مرحلے میں مانچسٹر کی پروازیں چلائی جائیں گی، پھر برمنگھم اور لندن کو نیٹ ورک میں شامل کیا جائے گا۔ برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ نے PIA کو سرٹیفکیٹ کے اجرا سے باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا۔ کو بھی یہ بات کہنا چاہتی ہوں، اس بات کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لو کہ کبھی رشوت کا ایک پیسہ اپنے اوپر آپ حرام کرو گے۔ جو رشوت کی کمائی ہے اس میں برکت نہیں ہے، وہ بھلے لاکھوں کروڑوں روپے کیوں نہ ہو، جس طرح آتی ہے جتنی تیزی سے آتی ہے اتنی تیزی سے چلی جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے قبضہ مافیا اور ناجائز منافع خوروں کو نشانے پر لے لیا۔ پیرا فورس پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا بیواؤں، یتیموں اور بے سہاروں کی زمین پر قبضہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ 90 دن کے اندر قبضہ شدہ زمین کو اصل مالک کے حوالے کرنے کے لیے قانون سازی کریں گے۔ پیرا فورس کے اہلکاروں سے رشوت نہ لینے کا حلف لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا بازاروں سے تجاوزات کے خاتمے پر خواتین بہت خوش ہیں۔ سیلاب کے دوران پیرا نے نمایاں کردار ادا کیا، اب آپ نے ناجائز منافع خوری کو بھی روکنا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ بھی کیا۔
पंजाब में तबाहकुन सैलाब से 40 लाख से ज़ायद लोग मुतासिर हो चुके। मुतासिरीन की बहाली के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस्तेमाल ना करना संगीन गफलत के मुतरादिफ होगा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी का एक्स पर पैगाम लिखा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रियासत के पास एक ऐसा इदारा है जिसके पास मुतासिर अफराद का डेटा और उन तक रसाई की सलाहियत है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सैलाब से मुतासिर अफराद को इमदाद की फराहमी का सबसे तेज़ और मौसर जरिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का केटी बंदर प्रोजेक्ट शुरू करने का आज़म। अमरीकी नाज़िम उमूर नटाली बैकर से मुलाकात में सैलाबी सूरत हाल, फूड सिक्योरिटी, तवानाई और सिक्योरिटी ताउन और सरमायाकारी पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि केटी बंदर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मंसूबा है, इसे बहाल करना चाहते हैं। कराची पोर्ट पर ज़्यादा लोड की वजह से नए पोर्ट की ज़रूरत है। मुलाकात में शाहराह भुट्टो को कराची पोर्ट से मिलाने पर भी गुफ्तगू। अमरीकी नाज़िम उमूर ने कहा कि अमरीकी कंपनियाँ सिंध के मुख्तलिफ मनसूबों में सरमायाकारी चाहती हैं। अमरीकी कंपनीज के आला अफसर जल्द सिंध का दौरा करेंगे। सिंध हुकूमत ने मोटर व्हीकल रूल्स में तरामीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फिटनेस सर्टिफिकेट, गाड़ियों की मुकर्ररा उम्र की हद और जदीद हिफाजती निज़ाम का लाजमी नफाज शामिल। तरामीम के तहत भारी कमर्शल गाड़ियों के मालिकान के लिए नई शराइत पर अमल करना लाजिम करार दे दिया गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि भारी कमर्शल गाड़ियां अब महकमे ट्रांसपोर्ट के कायम करदा मराकज़ से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करेंगी। कानून 1 साल के अंदर नाफिजुल अमल होगा। खिलाफ वर्जी पर पहले मामूली जुर्माना, दूसरी बार 2 लाख और तीसरी बार 3 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। रेड लाइन मंसूबे में मजीद ताखीर का इंदिया देते हुए सूबाई वजीर ने कहा कि निगरान दौर में मंसूबे पर एक ईंट भी नहीं लगी। मुत्तहदा रहनुमा फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी पर लफ्ज़ी गोलाबारी, मेयर कराची को बांझ करार दे दिया। मुत्तहदा रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार ने कहा, तामीराती मंसूबों को सियासत की नज़र किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत से आवाम को रिलीफ की कोई तवक्को नहीं। ग्रीन लाइन मंसूबे को NOC का बहाना बनाकर रद्द किया गया। मेयर कराची ने बड़े बड़े दावे किए मगर एक भी दावा पूरा नहीं किया। 2008 से शुरू होने वाला K4 मंसूबा अब तक मुकम्मल न हो सका। कैनाल और फिल्ट्रेशन प्लांट का कोई भी काम 14 साल से नामुकम्मल हुआ। इनसे तो नाले भी साफ नहीं होते। MQM की सियासी हकीकत सबके सामने है। झूठे मैंडेट पर सियासत ज्यादा देर नहीं चल सकती। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार को करारा जवाब। कहा, गुज़िश्ता 10 साल से वफाकी हुकूमत का हिस्सा रहने के बावजूद कराची के लिए कोई अमली खिदमत सामने नहीं आ सकी। उनकी सियासत हमेशा नारों और बयानात तक महदूद रही। अगर कराची का दर्द है तो K4 मंसूबे के लिए विफाक से फंड्स लेकर आएं। सादिया जावेद ने मजीद कहा कि फारूक सत्तार समेत बाज़ रहनुमा अपनी सियासत के बजाय दूसरों की मेहनत को अपना दिखाने पर इत्तेफाक कर रहे हैं। सिंध हुकूमत अपने मंसूबे मुकम्मल करेगी, चाहे कोई शोर मचाए या तनकीद करे। पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह ने सरकारी अफसरान की दोहरी शहरियत का मामला फिर उठा दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत पर पॉलिसी के लिए 90 रोज़ का वक्त दे दिया। आगा रफ़ी का कहना था 19 साल बाद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका। वज़ीर दिफा ने पुर्तगाल में आला ब्यूरोक्रेसी की जायदादों का इंकशाफ भी किया। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है तो सेक्रेटरियों ने इस पर अमल करना है। सैलाब के बाद आजमाइश का तूफान। मुल्तान की खैमा बस्ती में मकीन खानदानों के अनगिनत मसाइल। ईमान बीबी का खानदान भी मुश्किलात से दो चार। सैलाब ना सिर्फ घर बहा ले गया बल्कि सुकून भी छीन लिया। खातून खुले आसमान तले चूल्हा जलाने और बच्चों के लिए खाना पकाने पर मजबूर। शिकवा किया कि अभी तक कोई इमदाद के लिए नहीं आया। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और भूख से भी बेहाल हैं। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का आखिरी घंटा। वोटर्स शाम 4 बजे तक वोट डाल सकेंगे। कराची शर्की, कराची गरबी, किमाड़ी, हैदराबाद, दादू, सक्खर, घोटकी, खैरपुर समेत 14 अजला की 28 नशिस्तों के लिए 2,43,000 से वोटर्स पोलिंग में हिस्सा लेंगे। तमाम अजला में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। 1500 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। कराची वाले हो जाएं होशियार, अब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान घर पहुंचेगा।
شہر قائد میں فیس لیس چالان سسٹم 1 اکتوبر سے فعال ہوگا۔ کراچی ٹریفک پولیس اور لوک سہایتا نے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا۔ اہم مقامات اور شاہراہوں پر شہریوں میں پمفلٹ تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری۔ اسرائیل کی پشت پر امریکہ ہے، غزہ میں جنگ بندی قرارداد ویٹو کرنا اس کی واضح مثال ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مرکزی مجلس شورا سے خطاب، کہا اسرائیل کی جانب سے ایک کے بعد دوسرے مسلمان ممالک کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان، سعودی عرب معاہدہ مسلم ممالک میں اتحاد کی طرف بڑھنے کی جانب ایک قدم ہے۔ وادی تیرا جیسے واقعات سے اداروں پر عدم اعتماد بڑھے گا اور عوام سے دوریاں پیدا ہوں گی۔ کراچی میں پیسوں کا لالچ دے کر بچوں سے زیادتی کیس میں پیش رفت، ملزم شبیر تنولی کا عدالت میں 5 بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے کا اعتراف۔ عدالت میں بیان ریکارڈ کراتے ہوئے ملزم نے کہا کہ بچوں سے زیادتی کی ویڈیوز بھی بناتا تھا، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے فضائی اور زمینی حملوں میں شدت، 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں مزید 30 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب حماس نے امریکی صدر ٹرمپ کا جنگ بندی تجاویز نہ ماننے کا الزام مسترد کر دیا۔ کہا امریکہ سمیت پوری دنیا جانتی ہے کہ جنگی مجرم نیتن یاہو نے جنگ بندی کی ہر کوشش ناکام بنائی۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والے سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے تیز، ڈرونز کی مدد سے 10 سے زائد دھماکے۔ برازیلین کارکن ایویلا نے ویڈیو پیغام جاری کر دیا، بتایا ڈرونز مسلسل فضا میں منڈلا رہے ہیں، کمیونیکیشن سسٹم کو جام کیا جا رہا ہے، کشتیوں پر ساؤنڈ بم، دھماکہ خیز فلیئرز پھینکے گئے۔ دنیا انسانی مشن پر ہونے والے حملوں کا نوٹس لے، فلوٹیلا اگلے 7 روز میں غزہ پہنچے گا۔ صدر پیوٹن نے جو بائیڈن پر جنسی حملے کا الزام لگانے والی خاتون کو روسی شہریت دے دی۔ امریکی سینٹ کی سابق ملازمہ تارا ریڈ نے 2020 کی انتخابی مہم کے دوران جو بائیڈن پر جنسی حملے کا الزام لگایا تھا۔ پیوٹن نے کہا تارا کو روسی شہری کے طور پر درج کر لیا ہے۔ بینکاک میں اسپتال کے قریب سڑک پر بڑا گڑھا پڑ گیا، ٹریفک کی روانی متاثر، 3 گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے سے قریبی علاقے کے لوگ دوسری جگہ منتقل۔ گورنر کا کہنا تھا سڑک بیٹھنے سے بجلی کے کھمبے گر گئے اور پانی کی پائپ لائنز متاثر ہوئیں، مرمت کا کام جاری ہے۔ آئی سی سی نے امریکہ کی رکنیت معطل کر دی۔ آئی سی سی کا کہنا تھا یو ایس اے کرکٹ نے بار بار آئین کی خلاف ورزی کی اور گورننس سسٹم قائم کرنے میں ناکام رہی، جس کے باعث اسے نیشنل گورننگ باڈی کا درجہ نہیں مل سکا۔ رکنیت معطلی کے باوجود امریکی ٹیم T20 ورلڈ کپ میں حصہ لینے کی اہل ہوگی۔ اور محکمہ جنگلی حیات خیبر پختونخوا نے ٹرافی ہنٹنگ پروگرام کے لیے 39 پرمٹ جاری کر دیے۔ مارخور، آئی بیکس اور گرے گورل کے شکار پرمٹس کی نیلامی سے 54 کروڑ 27 لاکھ روپے سے زائد ریکارڈ آمدنی۔ گرے گورل کے پرمٹس پہلی بار نیلام کیے گئے ہیں۔